میں گل مکاؤں تو بچیاں دی دستار کریے تو نماز پڑھی اونچی آپ کو سبحان اللہ۔ اور دوسری میں مبارکباد پیش کرنا خطیب اہل سنت خطیب ذیشان عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نذیر احمد صاحب خطیب امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ انہوں نے محنت کی اور بچیاں نو پڑھایا۔ بچے پڑھ رہے سن تے دل خوش ہوندا پیا سی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیرے اُتے بھی اپنا فضل فرمایا ہے، کیونکہ اصل جیڑی زندگی ہے نا اے سکول جانا کالج جانا یونیورسٹی چ پڑھنا صبح چھڈ کے آنا واپسی بچیاں لے آنا شام رات نو سفر چ گزر جانا یہ دنیا دی ایک تعلیم ہے، یہ ہمیشہ رہن والی نہیں۔ کامیاب وہ بندہ ہے جدا پتر قرآن پڑھن والا ہوئے، جیدہ بچہ قرآن پڑھن والا ہے نا یا جیڑا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے یا جس نے بچے نو شوق ہے، جتنے بچیاں نے قرآن پڑھیا سونا قرآن پڑھیا ہے دل خوش ہوندا سی بھی انہاں دے جی میں انہاں پڑھیا ہے اللہ تعالیٰ ایدی برکت نال انہاں دے والدین دی بخشش فرمائے، انہاں دے والدین نو عزتاں عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ قبلہ قاضی صاحب نے بڑی سونی محنت کی تھی، تھوڑے جے وقت ہے انہاں یہ آپ نو زیادہ صاحب نہیں ہویا، تھوڑے جے وقت ہے پتہ چلدا ہے کہ بچیاں نو کو پڑھان والا ہے، کیونکہ بدلے گا زمانہ اوہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی ہے قول خدا ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ عرب ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے جگ نو وسایا، عرب ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے جگ نو وسایا، عرب ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے جگ نو وسایا، عربی ڈھولا تیرے نیل سونے عربی ڈھولا تیرے نیل سونے حسن سونا تے حسین سونے حسن سونا تے حسین سونے، عربی ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے جگ نو وسایا۔ الحمدللہ ایتھے آ جاؤ تسی ادھر آ جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، فی صوفہ پچھلا بھی منگوا کے قبلہ نو اتنے بٹھا دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولادہ وأولیاء
أمته وعلماء أهل سنة علماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب جتنے مل کے پڑھی گے دوسری والصلاۃ والسلام. یہ ایکو تو کھولو تھوڑے جی ڈبلنگ ہو گئے ہیں. سارے پڑھو مل کے دوسری پڑھو. صلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا پڑھیے. صلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین. شامل کر پڑھیے. عرب ڈھولا جگت آیا، عرب ڈھولا جگت آیا، جگت آ کے جگ نو وسایا. جتنے بھی بیٹھے ہو محبت نہ پڑھو. آج کا دن بڑا خاص بڑا اہم دن ہے کہ قرآن پاک دے استقبال واسطے اور قرآن پاک کی خوشی بیٹھے ہوئے ہیں. مل کے پڑھنا ہے. عرب ڈھولا جگت آیا، جگت آ کے جگ نو وسایا. عرب ڈھولا جگت آیا، جگت آ کے جگ نو وسایا. عرب ڈھولا جگت آیا، جگت آ کے جگ نو وسایا. عرب ڈھولا جگت آیا، جگت آ کے جگ نو وسایا. عرب ڈھولا تیرے نیل سونے، عرب ڈھولا تیرے نیل سونے. حسن سونا تے حسین سونے، حسن سونا تے حسین سونے. عرب ڈھولا جگت آیا، جگت آ کے جگ نو وسایا. عرب ڈھولا تیرا کوئی نشانی، عرب ڈھولا تیرا کوئی نشانی. آ جا بیڑے تیری مہربانی. سونا ڈھولا پڑھیے. سونا ڈھولا جگت آیا، جگت آ کے جگ نو وسایا. عرب ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں، عرب ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں. تیرے کے آیا کوئی نہیں. سونا ڈھولا جگت آیا، جگت آ کے
جگ نو وسایا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اس دے محبوب حبیب کبریا شاہ فیروز جزا احمد مصطفیٰ منبع کائنات، جان کائنات، شان کائنات، عظمت کائنات، مقام کائنات، باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھن تو بعد اج دی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ و جلسہ دستار فضیلت بڑی محبت نال، بڑے شوق نال تساں پنڈ والیاں نے، ڈیرے والیاں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا۔ اور سب تو پہلے ساڑھے جتنے بزرگ بیٹھے نے، نوجوان نے، انہوں میں مبارکباد پیش کرنا وا کہ ماشاءاللہ سونی مسجد بنائیے۔ اللہ تعالیٰ جی میں تساں سونی مسجد بنائیے، اللہ تعالیٰ انجے تواڈے سونے سونے جنتاں چ محل بنا دے۔ سونی مسجد بنائیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جنہ نے جتنا تعاون کیتا، جس خلوص نہ کیتا، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اور دوسری میں مبارکباد پیش کرنا خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، عالم نبی، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نصیر احمد صاحب، خطیب امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ، انہوں نے محنت کیتی اور بچیاں نو پڑھایا۔ بچے پڑھ رہے سن تے دل خوش ہوندا پیا سی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیرے اُتے بھی اپنا فضل فرمایا ہے، کیونکہ اصل جیڑی زندگی ہے نا، اے سکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی چ پڑھنا، صبح چھڈ کے آنا، واپسی بچیاں لے آنا، شام رات نو سفر چ گزر جانا، یہ دنیا دی ایک تعلیم ہے، یہ ہمیشہ رہن والی نہیں۔ کامیاب وہ بندہ ہے جدا پتر قرآن پڑھن والا ہوئے، جیدہ بچہ قرآن پڑھن والا ہے نا، یا جیڑا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، یا جس دے بچے نو شوق ہے۔ جتنے بچیاں نے قرآن پڑھیا، سونا قرآن پڑھیا ہے، دل خوش ہوندا سی بھی انہاں دے جی میں انہاں پڑھیا ہے، اللہ تعالیٰ ایدی برکت نال انہاں دے والدین دی بخشش فرمائے، انہاں دے والدین نو عزتاں عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ قبلہ قاضی صاحب نے بڑی سونی محنت کی تھی، تھوڑے جے وقت ہے انہاں یہ آپ نو زیادہ صاحب نہیں ہویا، تھوڑے جے وقت ہے پتہ چلدا ہے کہ بچیاں نو کو پڑھان والا ہے۔ اب ماں باپ دی یہ اصل کمائی ہے۔ نبی پاک تشریف فرما نا، صحابی نے پوچھا سونیا چنگا بندہ کون ہے؟ پوچھیا کو سبحان اللہ، چنگا بندہ کون ہے؟ بہترین بندہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بہترین وہ بندہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ قرآن سکھان والا، قرآن سکھان والا، قرآن پڑھن والا، قرآن پڑھان والا، فرمایا تواڈے سارے وچ بہترین وہ شخص ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے۔ نبی پاک نے کسے زمیندار نو چنگا نہیں آکھیا، کسے کالج تے یونیورسٹی والے نو چنگا نہیں آکھیا، کسے سکالر تے پی ایچ ڈی والے نو چنگا نہیں آکھیا، فرمایا جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے، محمد نو بھی چنگا لگدا ہے، اللہ نو بھی چنگا لگدا ہے، اور بہترین وہ شخص ہے۔ تو میں نہ تسی کتنے نصیباں والے ہو، کتنے بختاں والے ہو کہ تساں اپنے پتراں نو قرآن پڑھایا وے۔ اے قرآن جدوں تک پڑھتے رہن دے، پڑھان والے نو بھی ثواب ہے، ماں پیو نو بھی ثواب ہے، دنیا تو چلے بھی جاواں دے، رب کعبہ دی قسم ہے تینوں قبر دے وچ بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وہ مقام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بہترین وہ بندہ ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہے تو قرآن پڑھاندا، بولو قرآن پڑھدا ہے تو قرآن۔ میرے کو قبلہ قاضی صاحب تشریف لے کے گئے، انہوں نے میں نے ایک بڑی سونی گل سنائی، تو میں گل سن کے نا میں اجے تک اس گل دا سکون ملتا پیا ہے۔ اچھیا کو سبحان اللہ۔ انہوں نے گل سنائی، انہوں نے میں کیا قبلہ قاضی صاحب اے گل نو بڑی توجہ نہ سنیا جے، میں آپ دی خوشامت واسطے یا ایک ویسے اللہ تعالیٰ دا فضل اور ایک تعدیث نعمت واسطے انہوں نے کہا قاری صاحب میں تہاڈا بیان سنیا سی آج تو تقریباً 10-12 سال پہلے، 10 یا 12 سال پہلے بیان سنیا سی، میں اس وقت حافظ نہیں سی، عالم دین نہیں سی، تہاڈی تقریر سنی تو میں دل شوق پیدا ہویا کہ میں بھی عالم دین بڑھا۔
میں بھی عالم دین بنا. انہاں دی اپنی زبانی ہے. حالانکہ میں پہلے نہیں سی تعارف اتنا آپ دے نال. انہاں کہ جی میرا دل کیتا ہے کہ نہ شوق پیدا ہویا کہ نبی دے دین دا خاتم بنا, عالم دین بنا, حافظ قرآن بنا. اس بعد پھر میں ارادہ کیتا, نیت کیتی, اللہ نے انہوں حافظ قرآن بھی بنایا تے عالم دین بھی بنا دیتا. ایک میں تہاڈا بیان سنیا, یعنی کہ ایک شوق پیدا ہویا. اس تو بعد 10-12 سال یہ پڑھتے رہے, پڑھاندے رہے. ہن تہاڈے کول آ گئے نے انج دے بندے کدی کدی ملدے نے جنہوں شوق ہوئے نا پڑھن دا. انہاں کہ جی میں تہاڈا بیان سنیا تے مینوں شوق پیدا ہویا. میں کہا بھی اے تساں پڑھیا ہے, اے میرے واسطے بھی بخشش دا وسیلہ ہے. اگر مینوں کوئی بندہ سن کے تے عمل کر لے تے جدوں تک او عمل کرتا جاوے دا جدی وجہ تو کیتا ہے انہوں ثواب ملے دا, او دی بخشش دا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمر مزید برکت دے وے. اس سے کہ بچیاں نو پڑھایا ہے, بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے, اے دا انہاں نوں بھی ثواب ہے, تہانوں بھی ثواب ہے. جنہ جتنی محنت کیتی ہے انہاں نوں ثواب ہے. اے قرآن ہے, اے ختم ہون والا, بولو ختم ہون والا, کیونکہ بدلے گا زمانہ اوہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول نبی اے قول خدا, ہے قول نبی قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. میرے آقا دے غلام متوجہ فرمایا جے, اج میں انہاں والدین نوں مبارکباد دینا وا جنہاں دے بچیاں قرآن پڑھیا وے, جنہاں دے بچیاں نے قرآن سکھیا وے, جنہاں دے بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے. میرے آقا دے غلام متوجہ فرمایا جے, کل قیامت دا دن ہوے دا, سورج سوانے دے دن ہوے دا, زمین تانبے وگو تپی ہوے دی ہے. اے کعبہ دی قسم لوگو, اس وقت آواز آوے دی لوگو, آجو ماں باپ سامنے آ جان جنہ دے پترہ نے قرآن پڑھیا وے, آجو والدین سامنے آ جان جنہ دے بچے نے قرآن پڑھیا وے, قرآن سکھیا وے, قرآن پڑھیا وے, او دے تے عمل کیتا وے. جدو والدین سامنے آ جان دے اللہ تعالیٰ اعلان فرماوے دا, فرمایا انہاں دے والدین آج اللہ نوری تاج پہناوے گا. کنہ دے والدین نوری تاج پہنایا جاوے گا جنہ دے پتر قرآن پڑھنے والے ہیں. اچھیا کو سبحان اللہ. فرمایا نوری تاج پہنایا جاوے گا. جدو نور دے تاج مل جاون دے ایک دوجے نو بندے پوچھن دے کون نے, اے کوئی ولی نے, غوث نے, قطب نے, ابدال نے, اے لوگ کون نے, اے کون لوگ نے جنہوں ایڈا مقام ہے کہ آج سورج سوانے دے تے زمین تانبے وگو تپ گئی ہے, ماں باپ بیٹا رشتہ دار سب ختم ہو گئے ہیں. انہوں اج بڑیاں شانہ ملیاں نے, بڑا مقام ملیا وے. آج نور دے تاج مل گئے نے, اے بندے کون نے, یا اللہ کون بندے نے, اے سونا کون بندے نے, اے ولی نے, غوث نے, قطب نے, ابدال نے, یا نبی نے. آواز آوے دی نہ اے نبی نے, نہ ولی نے, نہ غوث نے, نہ ابدال نے, اے او ماں باپ جنہیں اپنے پتر نو قرآن پڑھایا ہے, جنہیں اپنے پتر نو قرآن پڑھایا وے. آج انہ دے والدین نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے, نور والے تاج پہنائے نے. اچھیا کو سبحان اللہ. نور والے تاج پہنائے نے, نور والیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے. ایک ہی دا مقام ہے اللہ دے قرآن دا.
بولو بولو اللہ تعالیٰ دے قرآن دا مقام ہے اور امام الانبیاء دا مقام ہے جدت نازل ہونے والی کتاب دا مقام ہے اسی اپنے محبوب دا بھی انجے مقام دا بیان کر لیا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام انبیاء ٹھہرے کوئی زبان خاموش نہ ہوئے ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہوئے بلند آواز نہ پڑھو تاکہ جتھے تک آواز جاوے کل قیامت والے دن گواہی ہو جاوے مل کے پڑھو نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام انبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام انبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے اچھیا کو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت آکے سبحان اللہ توجہ ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل دا بندہ فوت ہو گیا جدو فوت ہویا نا بڑے گناہ لے کے گیا انہوں بڑا عذاب ہویا ایک دن او دا عذاب ختم ہویا اور اللہ نے انہوں جنت عطا فرما دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو جنت بولو کی مل گئی نبی پاک نے فرمایا بھی کیوں جنت ملی فرمایا کہ او دا بیٹا یا او دا پوتا مسجد چ گیا اور جا کے ان نے بسم اللہ شریف پڑھی کی پڑھیا بولو صاحب پڑھو بسم اللہ شریف جدو بسم اللہ شریف پڑھی نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیدہ بیٹا یا جیدہ پوتا مینو رحمان تے رحیم سمجھے میں او دے باپ یا او دے دادے نو عذاب نہیں کر سکتا ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی تے دادے دے گناہ بھی معاف تے جنت مل گئی تو جیڑا بچہ صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھنے والا ہے جیڑا قرآن پانے محبت کرنے والا بھی اللہ انہوں کنہ کا مقام عطا فرمائے دا اور نبی پاک دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام ایک قرآن پاک کی ہے ایدے چھ نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے جیڑا پڑھ دا ہے جتنا پڑھے دا اللہ انہا ثواب دے دا ایک لفظ پڑھے دا تے 10 نیکیاں جتنا پڑھ دا جاوے دا لیکن قرآن پڑھو بھی اور قرآن پاک محبت میں کی دی جائے اور اپنے بچیاں نو پڑھاؤ نبی پاک علیہ السلام عبداللہ بن عباس اس حدیث پاک راوی نے بڑی توجہ بچیاں واسطے خاص کر کے نبی پاک مسجد چو نکلے نا انج بچے بیٹھے سن قبلہ قاری صاحب انہاں وچوں کچھ یہودیاں دے بچے سن ایک یہودیاں دا بچہ دوجیاں نو آندا ہے کہ اج میں دونوں اذان نہ سناواں جویں بلال پڑھ دے نے اٹھیا کو سبحان اللہ اج اسی کسے نو آکھیا نا جی اذان پڑھو تو آندا یا جی مینوں شرم ہو گئی ہے تسی پڑھو کدی ہوندا نہیں امام صاحب لیٹ ہو جاندے نے چابی دے کے جاندے نے جی تسی اذان پڑھیا جائے تو بندے آندے نے جی میں لل تے لینا لیکن مینوں شرم ہوندی ہے میں پڑھنی کوئی نہیں اذان پڑھن والا وہ بندہ قیامت والے دن ایدی آ جڑی تون ہے نا یہ سب نال اچھی ہوے دی تے پتہ لگے دا او مدینے والے مصطفیٰ دے غلام او محسن مصطفیٰ ہوندا پیا
اذان پڑھن والے دی گردن بلند ہوئے دی توجہ آخدا جی میں اذان نہ پڑھا آنتا جی اذان پڑھ آنتا جی میں مسلمانہ دا بلال پڑھ دینا میں مجھے اذان سناوا انہیں آکے اذان سنا ان بچے نے کنہ میں چنگلیاں دیتیاں ہیں پڑھ دا پیا اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھ دا پیا ہے اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ان یہودیاں دا بچہ اذان پڑھدا پیا میں میرے آقا دے غلاموں انج چما پاسے بچے بیٹھے ہوئے نے چما پاسے بچے بے کے اذان سن رہے نے اذان پڑھن والا یہودیاں دا بچہ میں اذان پڑھدا پیا میں میرے آقا دے غلاموں بڑی توجہ چاہنا وا جدوں بچہ اذان پڑھدا پیا میں انج میرے آقا تشریف لے آئے انج نبیان دے سلطان آ گئے نبی پاک تشریف لے کے آ گئے نال نبی پاک دے غلام ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب نے عثمان غنی مولا علی نے انج نبی دے صحابہ آ گئے نے ان بچے کنہ میں انگلیاں دتیاں ہوئیاں نے اکھاں بند لے اذان پڑھدا پیا وے جدوں اذان پڑھدا پیا وے جدوں باقی بچیاں نے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا وے بچے توڑ گئے بچیاں نے توڑا لا دیتیاں ہو سکتا ہے سانو سزا مل جاوے کیونکہ اسی یہودیاں اے اللہ دا نبی ہے اسی مسلمانوں ورگی اذان پڑھ رہے ہیں نقل لا رہے ہیں ہو سکتا ہے سزا مل جاوے اور باقی بچے دوڑ گئے لیں وہ اکلا بچہ کنہ چنگلیاں دے کے اکھاں بند کر کے اذان پڑھدا پیا ہے جدوں نے اکھاں کھولیاں سامنے میرے آقا بیٹھ گئے لیں سامنے نبی پاک بیٹھے ہوئے لیں صحابہ بیٹھے ہوئے لیں جدوں بچے نے بیٹھے آئے اے تے مسلمانہ دا نبی سامنے بیٹھا ہویا ہے بچہ پریشان ہویا وہ بچہ پریشان ہو گیا اور باقی تے دوڑ گئے بھی مسلمانہ دے نبی آگے نے سانو سزا دین دے کیونکہ اسی نقل پہ لانے مسلمانہ دے اور جن نے کنہ چنگلیاں تکھا بند کر کے اذان پڑھدا پہ دے نا میرے آقا انج تشریف لے آئے تے بچے دے سامنے بیٹھ گئے آگے بچے نے پتہ نہ چلیا اکھاں کھولیاں نا تے سامنے مصطفیٰ بیٹھ گئے بچہ رون لگ پیا وہ سا کہ ابھی ہون تے میں نے سزا ملے دی آندہ سونیا ایک دفعہ معافی دے وہ ایک دفعہ معافی دے دے وہ آج تو بعد اذان نہیں پڑھ دا آج تو بعد میں نقل بلال دی نہیں لاما دا ایک دفعہ معافی دے دے وہ میرے آقا نے فرمایا معافی تاں دینی ہے جی میں اگی اذان پڑھیا ایک دفعہ اے اذان محمد نو پھر سنا دے جی میں اگے اذان پڑھیے ایک دفعہ منو اذان پھر سنا دے بچہ جاندہ سونا معافی مل جاوے دی میرے آقا نے فرمایا معافی مل جاوے دی اس بچے نے کنہ وچ انگلیاں دیتیاں لے اکھاں بند کی دیاں لے اذان پڑھن لگ پیا ہے اللہ اکبر اذان پڑھ دیا ہے جدو اللہ دا نام لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھی ہے صحابہ فرماؤ دے لے لوگوں میرے آقا نے انجی جد اللہ والے ہاتھ اٹھا دیتے لیں میرے آقا نے دعا منگی مولا اے دی زبان تے اللہ دا نام بھی آگیا تیری گواہی بھی آگی میں دعا منگنا جی میں اے دی زبان تے اللہ دا نام آیا ہے اے دے دل وچ بھی اللہ دا نام داخل ہو جائے محبت نہ کہ سبحان اللہ نبی پاک نے دعا منگی کہ مولا جی میں دی زبان تے نام آیا نا اے دے دل تے بھی نام آ جائے اور جدوں بچے نے اذان مکمل کی دیا نبی نے قدمہ تڑی گیا ہے آندہ سونا ہن مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بناؤ
اپنا غلام بناؤ. میرے آقا نے فرمایا انج نہیں اپنے ماں باپ کو اجازت لے کے آؤ. آندا سونیا میں ماں باپ کو بعد اجازت لاواں گا نہیں تے میں مر جاواں گا مینوں کلمہ پڑھاؤ. میرے آقا نے فرمایا جا پہلے ماں پیو کو اجازت لے کے آ. بچہ یہودیاں دا دوڑدا اپنے گھر آ کے آکھدا ہے اماں اے میرے بابا جان میں اپنے آخر زمان نبی دا غلام بنن والا وا میں او دا کلمہ پڑھنا چاہنا وا. انہاں کیا کیڑا نبی؟ آپ نے فرمایا جنوں ویکھیاں خدا یاد آئے. جنوں ویکھیاں خدا یاد آوے. اماں میں مر جاواں دا لیکن مصطفیٰ دا میں کلمہ. آخری گل بڑی توجہ نہ ماں پیو بھی آیا تو مدینے والے دا کلمہ پڑھ لیا اور مدینے والے دے غلام بن گئے. میرے آقا دے غلاموں اے میرے آقا دے دین دی برکت ہے. اگر اذان میں نقل لا کے پڑھے ہیں نا تو اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے. اگر نقل سمجھ کے انہیں اذان پڑھی ہے تو مدینے والا مل گیا تو جب محبت عشق لے کے پڑھے تو پھر کتنا کو انہوں کمال ملے گا کتنا کا مقام ملے گا. لیکن ایک قرآن پڑھو تو قرآن پانا محبت بھی کی دی جائے. اچھیا کو سبحان اللہ. اور میرے آقا تے اتنے مہربان نے نا اتنے لجپال نے اتنے مہربان نے جیڑا ایک دفعہ یاد کرتا ہے لجپال وہ تو اس دنیا کے بھی اگے جہانگلے جہان بھی ہوتے تیرنے کے قدم نوازی فرما دیتا کہ دنیا میں کسی دا محتاج نہیں رہ سکتا. اسی اس مدینے والے دیا نعتاں پڑھنے ہوں اس دے قصیدے پڑھنے ہیں جنہی شانے میں اور جنہوں یاد کر کے اسی یہ اکھنے سونے ہیں تیرا کھاوا میں تیرے گیتی گاوا یا رسول اللہ. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھئے تیرا کھاوا گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مناوا یا. ایک دفعہ محبت را کو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کیا کو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام آپ مکہ دی گلی چ جا رہے ہیں سبحان اللہ گج کے بولو نا سبحان اللہ. انج گلی چ تشریف لے جاندے پہنے صحابہ نال نے ایک اگے مائی سی کہ جیڑی کسی دی ملازمہ سی یہودی دی ملازمہ سی انہیں کچھ سامان اٹھایا کہ بلا جدوں تھوڑا جا چلی نا وہ سامان زمین تے ڈگا سامان ضائع ہو گیا سامان ہوتا ضائع ہو گیا. ان مائی رون لگ پئی اج لوکی آندے نے چھڈو جی قرآن کی کرنا پڑھا کے او جی سکول پڑھا دیندے نے جی اکیڈمی قرآن پاک پڑھا دیندے نے مسجد جی حافظ جی جلدی جلدی چھٹی دے دیو. جو قاری نے قرآن پڑھانا ہے جو حافظ نے پڑھانا ہے وہ سکول والا نہیں پڑھا سکتا. یہ گل بالکل اس نو پلے بن لو. بچیاں نو مسجد بھیجو نمازی بناؤ قرآن دا حافظ بناؤ. جی میں بچیاں نے قرآن پڑھیا انجے قرآن دا حافظ بناؤ تو انشاءاللہ بچہ جتھے بھی ہوئے دا اسی دنیا تو چلے بھی جاؤ دے نا جدوں بچہ پڑھے دا ربنا اغفر لی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہ یا اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما تے میرے والدین دے گناہ بھی معاف فرما. ایک دن جدوں 5 نمازاں پڑھے دا نا تے تیرا اولاد تیرے واسطے بخشش دا وسیلہ بن جائے. آخری گل بڑی توجہ نبی پاک تشریف لے جا رہے سن
مائی دا سامان زمین تے رڑیا، مائی رون لگ پئی۔ تفسیر ابن حبان پڑھ دیا بڑی توجہ نہ، اور مائی اتنا کروئی کول مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے قبلہ فرمایا اماں کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ انہیں کہا سونے میں یہودی دی ملازمہ، اینے کے پیسے ملے سن، سامان رڑ گیا، میں بڑھی ہو گئی ہاں، جدوں گھر جانا ہے نا تو میرے مالک نے میں بڑی سزا دینی ہے تو میں ان برداشت کرنے جوگی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی گل نہیں اماں چل میں تے نال چلنا، چل میں نال چلنا ماں۔ نبی پاک نے جدوں فرمایا نا، اس مائی نے کیا سونا میں توڑا کلمہ نہیں پڑھیا آیا، تو میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں توڑی غلام نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، تو نہیں بھی پڑھیا، چل محمد نے نال جاوے دا۔ آج تے لوکی کہندے ہیں کہ پی سی ایس گلی تسی اودے کوئی پواؤ نے جنہوں ووٹ دیتے سن، اے سولنگ اودے کوئی بنواؤ جنہوں ووٹ دیتے سن۔ یہ نبیاں دا رسول تے امام ہے جیڑا دا اماں کوئی گل نہیں کلمہ نہیں بھی پڑھیا، میں کائنات واسطے رحمت بن کے آیا۔ بولو بولو کائنات واسطے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ فرمایا ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اماں نال چل، میرے آقا نال تشریف لے گئے نے، اور مائی چل دی جان لیے۔ میرے آقا کتنا رحیم نے، کتنا کریم نے، کتنے لجپال نے۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے نے، اگے کے ماں چل دی جان لیے، پیچھے پیچھے آمنہ دا لال، پیچھے پیچھے آمنہ دے لال۔ بڑی توجہ گل مکان لگا، بڑی توجہ چاہنا۔ اینج مائی چلی نا، ایک محلے وچ گئی، صحابہ فرماؤندے نے بڑی دھوپ چڑھی سی، بڑی دھوپ سی، پر نبی پاک کسے اپنے کام چلے سن، جدوں ماں نو ویکھیا پھر ماں دے نال چل پئے، اس بی بی نال۔ او مائی ایک محلے چ گئی تے جا کے آندی سونیا مینوں انج لگدا میں بھول گئی ہاں، اے محلہ نہیں او محلہ سی۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں اس محلے چل۔ مائی اگے کے چل دی جاندی جدوں دوجا محلہ آیا نا تے مائی اوتھے جا کے بھی آندی سونیا میں بھول گئی ہاں، میں بڈھی ہو گئی ہاں، مینوں دماغ ہن حاضر نہیں، پریشان نہ ہویا جے۔ نبی پاک نے فرمایا میں پریشان نہیں ہوندا، جیڑا پریشان ہے میں تے او دا حل کڈن واسطے مصطفیٰ آیا۔ ہن دوجے تو تیجا محلہ، تیجے تو چوتھا محلہ، او مائی یہودی دے مالک دے بوئے تے لے گئی۔ نبی پاک نے انج دروازہ کھڑکایا، مالک نکلیا تے مالک جدوں نکل کے ویکھیا نا، کدی اپنی ملازمہ وال ویکھدا ہے، کدی مصطفیٰ وال ویکھدا ہے۔ آکھو نا سبحان اللہ، گج کے بولو سبحان اللہ۔ کدی مائی وال ویکھدا ہے تے کدی مصطفیٰ وال، کہ اللہ دا نبی تے ساڈے بوئے تے، اسی یہودیاں ساڈے بوئے تے۔ میرے آقا فرماؤندے نے کہ اے یہودی اے ملازمہ کون ہے؟ آکھیا جی ملازمہ میری ہے۔ فرمایا کہ جیڑے تو پیسے دیتے سن نا، اے دے کوئی پیسے ضائع ہو گئے نے، انہوں کچھ نہیں کہنا، جننے پیسے لینے نے محمد دے دا۔ آج لوکی آندے محمد کچھ کر نہیں سکدا، میرے آقا تے او نے جدے صدقے کائنات پڑھدی پئی ہے۔ آج عزت دولت پیسہ نبی پاک دا صدقہ ہے، نبی پاک دی وجہ تو ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انہوں کچھ نہیں کہنا، جو کچھ کہنا ہے او دے پیسے میں دیواں دا، لیکن اس نو کہنا، بولو کہنا۔ مائی آندی ہے کہ سونیا تسی جنہ بھی کہہ لو نا، میں تو اٹھا کلمہ کو نہیں پڑھنا۔ نبی پاک نے فرمایا نہ پڑھ، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ۔ فرمایا میری شان تے مقام ہے یا
شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا آقا نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں. انہیں آکا میں کلمہ پڑھنا کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. یہودی نے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا نا, کدی مصطفیٰ وال ویکھدا ہے کدی مائی وال ویکھدا ہے. آندا ہے محمد بس تھوڑا جا وقت کھلوو نا, مینو موقع دیو. نبی پاک نے فرمایا جا. اندر گیا, اپنی کتاب لے کے آ گیا. کتاب نو لے آ کے نا اینی جھاڑیا. صحابہ فرماندے جلے انہوں نے کتاب نو جاڑیا نا تو بچوں گھٹا نکلیا. تو کتاب اینج کھول کے نا کدی مصطفیٰ دے چہرے وال ویکھدا ہے تو کدی کتاب وال ویکھدا ہے. آکو سبحان اللہ. میں نے پتا ہے تسی بڑے ان آوازات بیٹھے ہو, میں گل مکاؤں تو بچیاں دی دستار کریے تو نماز پڑھی اونچی. آکو سبحان اللہ. لیکن جڑے چند لمحے محفل ذکر جو تواڈے لنگ جانے نے نا, ہو سکتا ہے بھی ہزاراں دی عبادت ایک پاس ہوئے تو نبی دے ذکر جب بیٹھنا, پھر اللہ دے گھر وچ بیٹھنا, پھر قرآن پاک واسطے بیٹھنا, یہ دا ثواب ایک پاس ہوئے. اور کدی کتاب ویکھدا ہے, کدی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھدا ہے, کدی نبی پاک دے چہرے وال ویکھدا ہے, کدی کتاب وال ویکھدا ہے, کدی نبی دیاں زلفاں ویکھدا ہے, کدی کتاب ویکھدا ہے, کدی ودوحا دا چہرہ ویکھدا ہے, کدی کتاب ویکھدا ہے, کدی مازاں دے کاجل والے آپ دے اکسار ویکھدا ہے, کنڈل ویکھدا ہے حامین دے, کدی چہرے وال ویکھدا ہے. تے بابا سلطان العارفین فرماؤندے نے کہ چڑھ چنا تے کری روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تے جتھے جا کے اے چن ساڈا چڑھدا. سلطان فرماؤندے لے کہ نبی پاک دا چہرہ کھنجدا میں, فرمایا جتھے جا کے اے چن مدینے والا چڑھدا, اوتھے کوئی نہیں قدری تیرا. تے تیرے جے اے چن لکھاں چڑھ دے, سانو سجنا باجی اندھیرا تے جس دی خاطر اساں جنم گوایا باؤ, او کدی تے مل سے ایک پھیرا. محبت نہ کہ سبحان اللہ. یہودی نے کتاب ویکھ کے نا تے آندا سونیا جیڑی رات لنگ گئی ہے یہ رات تسی کتے سو. نبی پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, اے رات میں اپنے سونے مالک دے کول سی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. انہیں جدو آکھیا نا سونیا, انہیں کہا صدقتا یا محمد, سب کو صلی اللہ تعالی صدقتا یا محمد. انہیں کہا جی اے ساڑیاں کتاباں میں لکھیا ہویا ہے کہ جیڑا آخر زمان نبی ہوئے دا نا, او دیاں ظلفاں انج دیاں ہون دیاں, او دا چہرہ انج دا ہوئے دا, او رات نو اسمانہ تے جاوے دا مراج واسطے, تے دن نو آکے غریباں دی مدد فرماوے دا. آگے سونیا ان زندگی دا پتہ نہیں, کلمہ پڑھاؤ نا تو تسی بھی سچے ہو تو تہاڈا قرآن بھی سچا ہے, تسی بھی سچے تو تہاڈا قرآن بھی. اور جیڑا اس تے باوجود ہو کے تانوں نہ مننے پھر بد نصیب تے بد بخت ہے. ہن مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بناؤ.
مائی نے جدوں ویکھیا نا کہ میرا مالک کلمہ پڑھن لگا ہے تو مائی اگے ود کے آندی ہے محمد سونا اے مالک دے بعد چ ملیا لے کے تے میں آئی ہوں نا تانوں پہلے مینوں کلمہ پڑھاؤ تو پھر میرے مالک نوں کلمہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا اماں اے محمد ہے اے دلو محمد اے انصاف کرنے والا محمد ہے تسی دوویں کلمہ پڑھو میں گواہی دینا ایتھے کلمہ پڑھو محمد والی جنت بھی ضامن بن جائے اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک علیہ السلام دا سانو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اسی صرف پڑھنے ہیں قرآن ثواب سمجھ کے بندہ فوت ہو جائے حافظ صاحب منزل دیو قرآن پڑھنے ہیں کدی قبلہ قاری صاحب کو بیٹھ کے قرآن پڑھیے بھی تو قرآن نو سمجھیے بھی ایدہ ترجمہ پڑھیے بھی قرآن سنو آخدہ کیے قرآن کی لے کے آیا وے تو قرآن فرماؤں ہے کہ تسی مینوں پڑھو تو کل قیامت والے دن میں قرآن تواڈی شفاعت فرماواں دا میں تانوں جنت وچ لے کے جاواں دا اللہ تعالیٰ جنہ بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم وچ انہاں دے عمل وچ برکت عطا فرمائے اور جنہ دے والدین نے اپنے بچیاں نوں اس پاسے لایا ہے اللہ تعالیٰ والدین نوں استقامت عطا فرمائے اور جس خلوص نال قبلہ قاری صاحب نے محنت کیتی ہے بچیاں نوں پڑھایا ہے انہاں دے لفظ تلفظ آواز نوں ٹھیک کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم وچ عمر وچ برکت عطا فرمائے بولیے